خدا کی قسم غیرت کی زندگی میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور زندگی میں نہیں ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ لوگ آپ کو سمجھیں کہ اس سے زیادہ کروڑ پتی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے جب بھی بولو اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ بولتا ہے یار اللہ کا دیا کیا ہے, چاہے گھر میں کھانے کو نہ ہو, گھر میں کھانے کو نہ ہو نا, آپ بولو اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. بیگم بول رہی ہے میں نے جاب کرنی ہے, گزارا نہیں ہو رہا, بیگم اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ٹی وی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے. وہ ٹی وی میں آیا تھا نا, یاد ہے ابھی رمضان میں نا, کچھ سمر ٹی وی تھا, پتہ نہیں کون سا ٹی وی, اس میں کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے. خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا, مجھے وہ وسیم تھا, استغفر اللہ بھائی, کوئی بھی اچھا لگنے لگا. تو مجھے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے شوہر سے ڈیورس مانگنا چاہتی ہوں, تو میرے شوہر مجھے ڈیورس دے نہیں رہے, تو آپ ذرا بتائیے ایکچولی میں کیا کروں. وہ اسکالر بیچاروں نے اپنے حساب سے جو بھی جواب دیا, میرے دل چاہتا کاش میں ہوتا, میں اس کو جواب دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو نمبر دیں مجھے, آپ بیچ سے کیا ہو جائیں, ہٹ جائیں. آپ کا قصور بولو نہیں, آپ کی غلطی نہیں, یہ غلطی آپ کی نہیں ہے. یہ کس کی غلطی ہے, شوہر کی غلطی. اللہ کے بندو غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو, لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے, گھر کی چار دیواری. وہ تمہارا انتظار کرے, اس کو پتا ہو کہ بھائی آپ کو بھی کوئی شک شبہ, آج کل ماحول اتنا, میں نہیں کہہ رہا اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں جو جاب کر رہی ہیں, شک وقت تو اجازت نہیں ہے اسلام میں, لیکن آپ نے جب اس کو سارا ماحول دے دیا صرف چند ٹکوں کی لالچ میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی دونوں مل کے کمائیں گے تو بھائی یہ بکواس ہے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے. کسی گھر میں کبھی قحط نہیں پڑا, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں سارے, اللہ کھلاتا ہے سب کو. بے غیرتی یہ جو ہے نا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. تو وہی بات ہے کہ جب ہوس ہوگی تو پھر غیرت ایک طرف, جب ہوس نہیں ہوتی انسان سر اٹھا کے جیتا ہے. عورت کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے, سب عیب اس کے برداشت ہو سکتے ہیں, کام نہیں کرتی برداشت کر لو, ماسی نہیں ہے, تھوڑی بہت زبان کی ہر ایک تیز ہوتی ہے. آج کل کس کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, خدمت میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب گھروں میں 100% کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائی یہ کہ آپ کے علاوہ آپ کو کسی اور کو پسند کر رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ ایکچولی مجھے وہی وسیم آ رہا ہے ذہن میں, کیا کروں, اتنا زیادہ ہو گیا. وسیم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پسند کر رہا ہے. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا بھائی, پھر کیا مسئلہ یہ غیرت کا مسئلہ. غیرت مند آدمی نہیں رکھ سکتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جو نبی کی حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کرتے تھے کہ عورت جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے, جب تک شوہر سے محبت کر رہی ہے وہ رکھنے کے قابل ہے. جہاں محبت گئی, اب غیرت مند آدمی اس کو یاد نہیں کرتا. مرد کہتا ہے جتنی محبت مجھ سے کرو گی اس سے ڈبل رپلائی کروں گا میں, لیکن پہل کس کو کرنی پڑے گی, پہل تمہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ مرد سربراہ ہے نا بھائی. اللہ بھی تو یہ کرتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاؤں گا, جو چل کے آئے گا دوڑ کے جاؤں گا. لیکن پہل کون کرے گا, اللہ. نہ نہ نہ, اللہ پہل تھوڑی کرے گا, اللہ بڑا ہے, بندہ پہل کرے گا. تو مرد سربراہ ہے بھائی, وہ آدمی ہے. مرد کی غیرت یہ کہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی, بیگم کی طرف سے ہوگی. ہاں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑی محبت کرے, آپ محبت بڑھا کے دیں اس کو. وہ تھوڑی خدمت کر رہی ہے, آپ اس کا رپلائی بہت زیادہ کریں. آپ تو معاملات میں اس بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, معاملات میں اپنا جو ہے نا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.